یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، حلال رزق کھاؤ، حلال روزی کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ معزز حاضرین جمعہ، زندگی کے سب سے اہم مسائل میں سے روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو حل کیے بغیر نہ انسان کا دین صحیح ہو سکتا ہے، نہ دنیا صحیح ہو سکتی ہے۔ روزی روٹی کا مسئلہ انسان کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے، انسان کو کھانے کے لیے اس کے پاس روزی روٹی کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ ہمارے دین میں، اسلام میں، جہاں اور تمام چیزوں کے لیے ابھارا گیا ہے، وہیں انسان کو روزی روٹی کے لیے محنت کرنے، دوڑنے، دھوپنے، کوشش کرنے، کام کرنے پر بھی ابھارا گیا۔ اسلام آلسی لوگوں کا دین نہیں ہے، اسلام کامچور لوگوں کا دین نہیں ہے۔ اسلام نے کام چور لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اسلام نے کام کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی۔ قرآن مجید کا 29واں پارہ اٹھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا کہ ہم نے زمین کو کیوں بنایا۔ اللہ نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اللہ نے زمین کو نرم بنایا،
زمین کو اللہ نے اتنا سخت نہیں بنایا کہ اس میں ہم چل نہ سکے، زمین کو چلنے کے لائق بنایا۔ کیوں بنایا؟ اللہ نے فرمایا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، زمین کو چلنے کے لائق اس لیے بنایا تاکہ تم زمین میں چلو، اور چل کر کے کیا کرو؟ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ کے رزق کو کھاؤ۔ زمین میں چلو، محنت کرو، دوڑ دھوپ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی روٹی کے جو ذریعے بنائے ہیں اس کو تلاش کرو۔ تو یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اسلام کمانے کے خلاف نہیں ہے، اسلام کمانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام روزی روٹی حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ بلکہ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، سورہ مزمل میں، قرآن مجید کے 29ویں پارے میں سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار کرنے والوں کا ذکر مجاہدین کے ساتھ کیا ہے۔ بھئی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین، ان کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار کرنے والے تاجروں کا ذکر مجاہدین کے ساتھ کیا ہے۔ یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ۔ ہمارے کچھ بندے ایسے ہیں جو زمین میں روزی تلاش کرتے ہیں، اور کچھ اور بندے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو آیت ہے سورہ مزمل کی، یہ تہجد کی نماز کے تعلق سے۔ تہجد کی نماز کا حکم اللہ کے نبی کو پہلے دیا گیا کہ رات بھر نماز پڑھیے آپ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا سا رات میں آرام کیجئے، باقی رات بھر آپ عبادت کیجئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے اندر تھوڑی تخفیف کی، اس حکم کو تھوڑا ہلکا کیا، اور اللہ نے کہا نہیں، میرے سب بندے برابر نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو تھکے ہارے ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، لمبے لمبے سفر پہ نکلے ہیں، اب وہ رات بھر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میرے کچھ اور بندے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، تو اے نبی اب ہم اپنے اس حکم میں تھوڑی تخفیف کرتے ہیں، اب رات میں آپ آرام بھی کریں، اور جتنی آپ تہجد پڑھ سکتے ہو، قیام اللیل کر سکتے ہو کریں۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے ساتھ تاجرین کا ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت آپ دیکھیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما خیرا من ان یاکل بعمل یدیہ، انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں۔ انسان اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھائے اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں ہے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، پھر اللہ کے نبی نے ایک مثال دی، اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے، وہ لوہار کا کام کرتے تھے۔ ہمارے یہاں یہ سب کام چھوٹے مانے جاتے ہیں، لوہار کا کوئی کام کرے، بھئی یہ کوئی کام ہے؟ اللہ کا پیغمبر یہ کام کرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب ان کو فن دیا تھا، لوہے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا، وہ لوہے کو جیسے چاہتے تھے اس کی ڈیزائن بنا دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت داؤد کو مثال میں ذکر کیا کہ حضرت داؤد اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ اور خود ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تجارت نہیں کی؟ آپ نے تجارت سے پہلے آپ نے بکریاں چرائی ہیں، اور بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر نبی نے بکریاں چرائی، جتنے نبی آئے سب نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ بکری چرانا یہ بڑا ہی حقیر کام ہماری اور آپ کی نظروں میں مانا جاتا، اللہ نے اس کام کو اپنے پیغمبروں سے کروایا ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، اسلام نے کمانے کا حکم دیا ہے، مگر ایک بات اور یاد رکھیں، اسلام نے جہاں کمانے کا حکم دیا ہے وہیں اسلام نے کنڈیشن لگائی ہے، حلال طریقے سے کماؤ۔ کمانے کے بہت سارے راستے ہیں، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حرام سے بچو، اور حرام کچھ لمیٹیڈ چیزیں ہیں، کچھ محدود چیزیں ہیں، اور حلال ان لمیٹیڈ ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں، حدیثوں میں، پوری شریعت میں اللہ نے حلال کی لسٹ نہیں بتائی، اللہ نے حرام کی لسٹ بتائی ہے۔ یہ کام مت کرو، یہ چھوڑ کے باقی سب کرو۔ حرام مت کرو، سود مت کھاؤ، جوا مت کھیلو، کسی دوسرے کا حق مت مارو، چوری مت کرو، لوٹ مار مت کرو، باقی حلال طریقے سے کھانے کے جتنے ذریعے سب کھاؤ۔
تو اسلام نے کمانے کا حکم دیا ہے، لیکن کنڈیشن لگائی کہ حلال طریقے سے، پاک طریقے سے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 18ویں پارے میں اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جو حلال روزی دی ہے، جو پاکیزہ چیزیں تم کو دی، اس میں سے کھاؤ۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو حلال روزی کھانے کا حکم دیا، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایمان والوں کو دیا۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو حلال رزق کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ قیامت کے دن ہم سے ہماری نماز کے بارے میں تو سوال ہوگا ہی، ہم سے ہمارے روزے کے بارے میں تو سوال ہوگا ہی، ہم سے حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں تو سوال ہوگا ہی، لیکن ایک بہت بڑا سوال قیامت کے دن یہ بھی ہوگا میرے بھائی کہ دنیا میں ہم نے جو کمائی، جو مال ہم نے کمایا تھا، اس کا سورس کیا تھا؟ جو آمدنی ہمارے گھر میں آتی تھی، جو پیسہ آتا تھا، اس کا ذریعہ کیا تھا؟ حلال تھا کہ حرام تھا؟ اور اس سوال کو دیے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کیا نجات نہیں پا سکتے؟ نجات تو بہت دور کی بات، ہم ہل نہیں سکتے اپنی جگہ سے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہ پائے گا، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو پائے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ کون سے 5 سوال ہوں گے؟ ان عمرہ فیما افناہ، میرے بندے میں نے تجھ کو جو عمر دی تھی، جو زندگی دی تھی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، جو بھی تجھے ٹائم ملا تھا، اس ٹائم کو تو نے کہاں گزارا؟ اس زندگی کو تو نے کہاں گزارا؟ دوسرا سوال، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، ہم نے تیری زندگی میں ایک بڑا قیمتی دور دیا تھا، جوانی کا دور، طاقت کا دور تھا، انرجی کا دور تھا، کچھ کر گزرنے کا دور تھا، تو نے اس زندگی کو، اس جوانی کے پیریڈ کو تو نے کہاں گزارا؟ تیسرا سوال، وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ، تو نے جو مال کمایا تو نے کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، تو نے اس مال کو خرچ کہاں پر کیا؟ آمدنی کا بھی حساب دینا پڑے گا، خرچ کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں بس انکم ٹیکس والوں کو حساب دینا ہے کہ کہیں 2 نمبر کی کمائی شو نہ ہو جائے ہمارے کھاتے میں۔ انکم ٹیکس والا شاید آپ کو کچھ لے دے کے چھوڑ دے، میرے بھائی اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے ہم؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا حساب دینا ہے۔ اور 5واں سوال اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ ان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ آج پوری امت پریشان ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہم پر، ہمارے خلاف ایسے ایسے قانون اور ایسی ایسی چیزیں نافذ کی جاتی کہ ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، لیکن کیا ہم دعائیں نہیں کرتے؟ مہینوں ہم نے قنوت نازلہ پڑھی نمازوں میں، یہاں سے لے کے مکہ تک ہم رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، تہجد کی نماز میں دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ آئیے اس کی وجہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ آج ہماری کمائیاں حلال نہیں ہیں۔ آج ہم نے یہ فکر کرنی چھوڑ دی کہ ہمارے گھر میں جو پیسہ آ رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے، ہم نے یہ احتیاط چھوڑ دی، ہم نے بس اس سے غرض رکھا کہ پیسہ آنا چاہیے، ہم نے اس سے غرض چھوڑ دی کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کے اندر ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اشعثا، اتنا لمبا سفر کرتا ہے کہ اس کا بال بکھر جاتا ہے۔ انسان جب سفر میں جاتا ہے بھئی وہاں کہاں آدمی تیل لگائے گا، کنگھی کرے گا، بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، بال بکھر جاتے ہیں، اغبرا،
کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. غور سے سنیے گا. لمبا سفر کرتا ہے، بال بکھر جاتے ہیں، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. یمد یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب. کتنی چیزیں ہو گئی؟ لمبا سفر کرتا ہے 1، بال بکھر جاتے ہیں 2، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں 3، ہاتھ اٹھاتا ہے 4، یا ربی کہتا ہے 5. اب میری بات نوٹ کر لیجئے، یہ جو 5 چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، یہ 5 چیزیں دعا کی قبولیت کا سبب ہیں. ان 5 میں سے ہر چیز ایسی ہے، اگر آدمی سفر میں ہے دعا کرے اللہ قبول کرے گا. دعا کے ٹائم اگر آدمی کی جو حالت ہے، وہ حالت اگر انسان کی بیچارگی والی حالت، انسان اللہ کی بارگاہ میں محتاج بن کر کے، فقیر بن کر کے، بیچارہ بن کر کے اللہ سے دعا کرے، اللہ دعا قبول کرتا ہے. اللہ سے تم جتنی گڑ گڑا کر کے دعا کرو گے اللہ اتنا جلدی قبول کرے گا. تو اس حدیث میں جتنی چیزیں بتائی گئی سب دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں. ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں. دعا میں اللہ کو رب کہنا، اللہ کو جب کوئی رب کہہ کے دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے. اس لیے قرآن میں اکثر دعاؤں میں ربنا ربنا ربنا، یہ کیوں کہا گیا ربنا؟ جب ہم اللہ کو رب کہتے ہیں اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ کو پسند آتا ہے اپنے بندے کا یہ جملہ. تو لمبا سفر کر رہا ہے، بال میلے ہیں، کپڑے میلے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے، اللہ کو رب بھی کہہ رہا ہے. یعنی 1 نہیں 5 دعا کی قبولیت کے اسباب، اس کے فیکٹرز، اس کے ریزنز اکٹھا ہو چکے ہیں. اب تو دعا قبول ہو جانی چاہیے نا. اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام. اتنے سارے کام کر رہا ہے، وہ لمبا سفر کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں اس کے، سب کچھ ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے، اس کی کمائی ٹھیک نہیں ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پانی حرام ہے، اس کا کپڑا حرام ہے، اس کے بدن کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے آدمی کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ بڑی خطرناک بات ہے میرے بھائی، اور ہم سب کے لیے بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے. ہم جو یہ کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو کبھی ہم اس پر بھی غور کریں کہ کیوں نہیں قبول ہوتی. کیونکہ ہم نے یہ احتیاط چھوڑ دی کہ ہمارا کھانا حلال ہے کہ نہیں ہے، ہمارا پانی حلال ہے کہ نہیں ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے، بچوں نے اپنے بچپن میں مدرسے کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا ہے، صحیح بخاری کے اندر صحیح حدیث بھی موجود ہے. ابو بکر صدیق کا ایک غلام کچھ کھانے کی چیز لایا، کوئی میٹھی چیز لایا، کوئی حلوہ لایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانے کی چیز اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں. غلام نے کہا آپ کو معلوم ہے یہ کہاں سے میں لایا ہوں؟ کہا کہ میں دور جاہلیت میں لوگوں کی قسمت بتاتا تھا، پھال نکالتا تھا. تو ایک میرا پرانا مرید مل گیا اس زمانے کا، اس نے اس وقت کوئی بات مجھ سے پوچھی تھی، میں نے بتا دیا تھا، اس کا وہ کام ہو گیا تھا، تو اس نے خوشی میں وہ مٹھائی مجھ کو دی تھی. قسمت کا حال معلوم کرنا، پھال نکالنا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، یہ تمام چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، حرام ہیں، آپ جانتے ہیں. اس غلام نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق، یہ اس زمانے میں دور جاہلیت میں، اسلام کے پہلے میں نے یہ کام کیا تھا، اور اس دور میں کسی نے مجھ سے کوئی بات پوچھی تھی، آج اس نے یہ میٹھا مجھے دیا ہے جو میں نے آپ کو لا کے دیا ہے. ابو بکر صدیق کھا چکے تھے بھئی، ان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی مجھے مسئلہ کھانے کے پہلے تو مجھے مسئلہ نہیں معلوم تھا، اب تو کھا لیا. انہوں نے وہ جو کھانے کی چیز اپنے منہ میں ڈالی تھی اس کو قے کر دیا، اس کو نکال دیا، اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو حلق میں ڈال کے اس کو نکال دیا کہ میرے پیٹ میں حرام روزی میرے پیٹ میں نہ جانے پائے. کیوں میرے بھائی، کیا ضرورت ہے ابو بکر صدیق کو؟ آج ہمارے یہاں مزاج کیا ہے، ہم پہلے کوئی کام شروع کرتے ہیں، بعد میں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ کام کرنا صحیح ہے کہ نہیں. اور جب ہم کوئی کام شروع کر دیتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی عالم دین نے یہ فتویٰ دے دیا کہ یہ کام غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو ہم 10 علماء سے پوچھیں گے جب تک کہ کوئی گنجائش نہ نکل جائے. یہ آج ہمارا مزاج بن چکا ہے. صحابہ گنجائش والے کام نہیں کرتے تھے میرے بھائی. صحابہ کو نبی نے یہ تعلیم دی تھی
کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ یہ سب امپورٹنٹ ہے، اور ان سے بھی امپورٹنٹ ایک چیز یہ ہے کہ انسان کی کمائی حلال ہونی چاہیے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ اس دور میں جہاں بہت سارے فتنے ہمارے سامنے، وہاں ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز بھول بیٹھے۔ ہمارے سماج میں سود کھایا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے جوا کھیل رہے ہیں۔ ایک دور تھا چند لڑکے اکٹھا ہوئے تاش کھیل رہے ہیں، بڑے بزرگ وہاں سے گزرے، بچے ہٹ گئے وہاں سے، پتہ لگ گیا نہیں تاش کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، بچے ہٹ گئے وہاں سے۔ اب تو ماشاءاللہ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے۔ اب وہ جو جوا گلیوں میں کھیلا جاتا تھا، چوراہوں پہ کھیلا جاتا تھا، بیٹھکوں میں کھیلا جاتا تھا، وہ آن لائن کھیلا جا رہا ہے۔ بہت سارے ایپ ہے مارکیٹ میں، ہمارے نوجوان لڑکے اس میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، لگاتے ہیں۔ کسی نے 10 روپیہ لگا کے 1 لاکھ کما لیا، کسی نے 1 لاکھ لگا کر کے 0 کمایا۔ یہی تو جوا ہے، جوا اسی کا نام ہے میرے بھائی۔ 2 لوگ مال لگائیں، 2 سے زیادہ لوگ مال لگائیں، کسی کو بہت زیادہ آمدنی ہو جائے، کسی کا پورا لاس ہو جائے، یہی جوا ہے۔ اور یہ جوا کتنی خطرناک چیز ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جوا کا ذکر الگ سے کہیں نہیں کیا، جہاں کیا شراب کے ساتھ کیا۔ شراب کو تو ہم سب مانتے ہیں شراب بڑی خراب چیز ہے، ہمارا کوئی پڑوسی شراب پیے تو ہم اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اور ہمارا گھر کا ہمارا بیٹا جوا کھیل رہا ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، جبکہ قرآن نے جوا اور شراب کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی تھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 پڑھی تھی، 2 آیتیں پڑھی تھی۔ آئیے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، شراب پینا، جوا کھیلنا، قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے پھال کے تیر نکالنا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پر آستانوں پر جا کر کے چڑھاوے چڑھانا، یہ سارے کے سارے کام گندے ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ، تم ان سے بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تبھی تم کامیاب ہوگے۔ اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب، جوا، قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے پھال نکالنا، اور غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھانا۔ اللہ نے ان 4 کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ اور جوا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا، میسر، میسر کا مطلب ہوتا آسان۔ آج انسان آسان روزی چاہتا ہے، پھٹ سے 10 روپیہ لگاؤ 1 لاکھ کما لو، انسان ایسی روزی چاہتا ہے۔ انسان کھٹنا نہیں چاہتا، انسان محنت کرنا نہیں چاہتا، انسان راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ میسر حرام ہے، یہ آسانی سے جو تم لکھپتی بن گئے اور ایک آدمی بیچارہ لٹ گیا، یہ کمائی ٹھیک نہیں ہے، یہ میسر ہے، یہ جوا ہے۔ تو جوئے کو اللہ نے میسر کہا، اور حدیث میں جوا کے لیے قمار کا لفظ آتا ہے۔ قمار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قمار بنا ہے قمر سے، قمر کے معنی چاند، تو چونکہ چاند پہلے پتلا ہوتا ہے، پھر موٹا ہوتا ہے، پھر پورا ہو جاتا ہے، تو جوئے میں بھی بیچارہ کوئی 1 لاکھ لگا کے 1 روپیہ بھی اس کو حاصل نہیں ہوتا، اور کوئی 1 روپیہ لگا کے 1 لاکھ کما لیتا ہے۔ جوا اور لاٹری میں یہی تو ہوتا ہے، اس لیے اس کو حدیثوں میں قمار کہا گیا۔ تو اللہ نے کہا یہ گندا کام ہے، شیطان کا کام ہے، اس سے بچو تبھی تم کامیاب ہوگے۔ اللہ اگر اتنا کہہ دیتا کہ حرام میں، بات ختم تھی بھائی۔ اللہ اگر اتنا کہہ دیتا شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بات ختم تھی۔ اللہ نے گندا کہا، شیطان کا کام کہا، پھر کہا اس سے بچو، پھر کہا بچو گے تبھی کامیاب ہوگے۔ اتنے پر بھی اللہ نے بس نہیں کیا۔ اگلی آیت میں اللہ نے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ میرے بندو دیکھو، شیطان تمہیں لڑانا چاہتا ہے شراب کے ذریعے اور جوا کے ذریعے۔ شیطان تمہارے بیچ میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ کتنے گھروں میں، کتنے محلوں میں اسی جوا کی وجہ سے جھگڑے ہوئے، مار پیٹ ہوئی، قتل ہو گئے، خون خرابے ہو گئے۔ کتنے گھروں میں نوجوان لڑکے جوا کھیلنے لگے، گھر کی چیزیں چوری کر کے بیچنے لگے، اپنے باپ اور اپنی ماں کا پیسہ چوری کر کر کے جوا کھیلنے لگے، گھر کی چیزیں چوری کرنے لگے۔ حالات یہاں تک
دور جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں تک کو جوئے پر داؤں پہ لگا دیتے تھے، اپنے بچوں کو جوئے میں داؤں پہ لگا دیتے تھے. تو اللہ نے کہا شیطان تمہیں لڑانا چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شراب کے ذریعے اور جوا کے ذریعے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے دور کرنا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ جو آدمی شراب پیے گا وہ اللہ کا ذکر کیسے کرے گا بھائی؟ وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ نماز سے دور، اللہ کے ذکر سے دور. اور جو آدمی جوا کھیلے گا، جس کو جوئے کی لت لگ گئی، چاہے وہ موبائل کا جوا ہو چاہے وہ آن لائن جوا ہو، اس کی لت لگ گئی تو کہاں نماز، کہاں اللہ کا ذکر، کہاں کس چیز کا ہوش ہے؟ وہ تو دن رات اسی میں پیلا پڑا ہے. اللہ نے کہا شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ نے شراب اور جوا کے اتنے سارے نقصانات گنانے کے بعد لاسٹ میں ایک سوال پوچھا ہے، میرے بندوں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم بس اتنا بتاؤ تم باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، تم بچو گے کہ نہیں بچو گے، اب تم رکو گے کہ نہیں رکو گے. میرے نوجوان ساتھیوں، میرے وہ بھائیوں جو آج جوئے کی اس لت میں گرفتار ہو، اللہ کے واسطے توبہ کر لو، اللہ کے واسطے توبہ کر لو، ورنہ یہ تو جوئے کے ذریعے جو کمائی تمہارے گھروں میں آئے گی تمہارے والد کے حج کو برباد کر دے گی، تمہارے باپ کی تمہاری نمازوں کو برباد کر دے گی، تمہاری ماں کی تہجد کی دعاؤں کو برباد کر دے گی یہ حرام کمائی. اپنے گھروں کو اس آگ سے بچا لو میرے بھائی، اس جوئے کی لعنت سے، اس جوئے کی لت سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ تمہیں خود غرض بنا دے گی. اسلام ہمیں خود غرضی کی تعلیم نہیں دیتا ہے. تجارت آدمی کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اس میں پروفٹ بھی ہوتا ہے، لاس بھی ہوتا ہے. بزنس میں اگر کسی کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، انسان سوچتا ہے یہ بزنس چل نہیں رہا ہے، دوسرا بزنس کرتا ہے. جوئے میں ایسا نہیں ہوتا ہے، جوئے میں تو ایک نشہ ہوتا ہے، آدمی ہارتا ہے اور پیسہ لگاتا ہے، ہارتا ہے اور پیسہ لگاتا ہے. انسان جذبات میں کھیلتا ہے جوا، سوچ وچار کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انسان لٹ جاتا ہے، اور شریعت ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتی میرے بھائی. وقت ختم ہو رہا ہے، ایک آخری آیت پڑھ کے بات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ایک ہمیں تعلیم دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں آپس میں رضامندی کر کے تم تجارت کر سکتے ہو، بزنس کر سکتے ہو. اسلام نے بزنس کی تعلیم دی ہے، آپس میں رضامندی کر کے آپ بزنس کریں. ایک دوسرے کا مال جوا میں آپ کو اگر کمپنی 1 لاکھ روپیہ دے رہی ہے تو وہ ہزاروں لوگوں سے پیسہ لے کر کے آپ کو دوسرے کا مال آپ نے ناجائز طریقے سے ہڑپا ہے. اور ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ کو پیسہ کمانے کا شوق ہے، آن لائن آپ پیسہ کمانا چاہتے، بڑے حلال طریقے بھی لوگ آج آن لائن بزنس بھی کر رہے ہیں. بھائی آپ ساڑی کا کاروبار آن لائن کریں، آپ کا کوئی پروڈکٹ ہے، آپ کا کوئی سامان ہے، آپ آن لائن بیچیں. امیزون ہے، فلپکارٹ ہے، دوسری بہت ساری ویب سائٹیں ہیں، آپ ان پر اپنا مال بیچیں. ہاں اس میں آپ کو ایسا نہیں بالکل یعنی بے حساب فائدہ تو نہیں ملے گا، ایک لمیٹڈ فائدہ ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 10 روپیہ لگا کے 1 لاکھ روپیہ کما لیا، ایسا تو نہیں ہوگا. 10 پہ 12 آپ کو ملے گا، 10 پہ 15 مل جائے گا، آپ کو ایک پروفٹ ملے گا. آن لائن آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، آج کل ایک بہت بڑا بہترین طریقہ چلا ہے ریسیلنگ کا. ریسیلنگ کا مطلب یہ ہے، اب صورت میں کوئی مال بیچنے والی پارٹی ہے، وہ آن لائن اس نے اپنے پروڈکٹ کی ایک کیٹلاگ جاری کر دی، آپ اس سے رابطہ کر لیں، اس کی کیٹلاگ لے لیں اور آپ اپنے طریقے سے اپنے کسٹمر کو اس کو بیچیں. اس کو ریسیلنگ کہتے ہیں. اپنا پروفٹ رکھ کے آپ بیچیں، جائز ہے، بالکل جائز ہے. اسی طریقے سے آن لائن پیسہ کمانے کا ایک جائز اور حلال طریقہ ایفلیشن کا ہے. آپ امیزون کے ایفلیشن اور فلپکارٹ کے ایفلیشن کے ممبر بن جائیں اور اس کے پروڈکٹ کو آپ اس کا پرچار کریں، لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں. اگر کسی نے آپ کی آئی ڈی سے خریدا اس کا کچھ کمیشن آپ کو ملے گا. یہ ساری صورتیں حلال ہیں. حلال طریقے سے کھاؤ میرے بھائی، اپنی کمائیوں کو حلال کر کے کھاؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ. اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، اسی میں آخرت کی کامیابی ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حرام کمائی سے پلنے والا بدن جنت میں نہیں جائے گا. اگر ہمیں اور آپ کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچنا ہے، اللہ کی جنت میں داخل ہونا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانی ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اپنی کمائیوں کی فکر کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کی حرام کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں موبائل اور انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ رب العالمین ہماری روزی میں برکت نصیب فرمائے، ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک دعا، بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، اس دعا کو یاد کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اگر کسی کے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو، یہ دعا پڑھے۔ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے سے قرضہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ قرضے میں ہیں، کاروبار میں لاس میں ہیں، آپ اپنی کوشش جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے، ساتھ میں اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے تو اتنی حلال روزی دے دے کہ مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے، اپنے حلال کو میرے لیے کافی کر دے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اپنے حلال کو میرے لیے کافی کر دے، مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے۔ واغننی بفضلک عمن سواک، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو مجھے اتنا غنی کر دے، اتنا مالدار کر دے، اتنا بے نیاز کر دے کہ تیرے سوا کسی اور کے در پہ جانا نہ پڑے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، بڑی بہترین دعا ہے، اس کو ہم کثرت سے کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔